بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وزیر اعظم عمران خان کی فرمائش پر، ان کی کوشش پر پی ٹی وی ہوم پر ترکش ڈرامہ غازی ارطغرل کو دکھایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بیسیکلی پاکستان کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، ان کا تاریخ کیا ہے اور وہ تاریخ میں کس طرح دشمن پر قہر بن کے برستے رہے ہیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ بہت ہی پوری دنیا میں مسلمانوں میں مشہور ہو رہا ہے اور یہ پاکستان میں یکم رمضان سے دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ غازی ارطغرل کون تھے اور ان کا سارا ہسٹری بتاؤں گا، یہ کس طرح خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستو، ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کے یلغار سے نپٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاؤ الدین سلطان بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس موجودہ غداروں سے نجات دلا کر پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو لے کے سوگت آئے، پھر قسطنطنیہ کے قریب، اور پھر وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا۔ یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔
ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیابی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کی بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی وی ہوم پر نشر ہونے والی ارطغرل غازی کی ڈرامہ سیریز ضرور دیکھیں۔ یہ ڈرامہ نہیں، یہ وہ عظیم ہسٹری ہے جو ہمارے مسلمانوں نے بنائی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈرامہ پسند آتا ہے، اور یقیناً پسند آئے گا، کیونکہ جو شخص بھی اس کی پہلی قسط یا 2 قسطیں دیکھ لیتا ہے، اس کے اندر اس کا جو مردہ ضمیر وہ جاگ اٹھتا ہے، وہ پہچان پاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس طرح اس دنیا کے لیے، اس پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کا بیسیکلی مقصد اسلام میں جو ہمارے عظیم لیڈر گزرے ہیں ان کو سامنے لانا ہے، اور ان کی تاریخ کو ہمارے اوپر آشکار کرنا ہے۔ دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔